بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، سانحہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اونچ کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ